السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ احمد رضا۔ آج میں آپ کے لیے 3 ایسی بہترین معلومات لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ آج میں پہلی بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نشہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اور کون سا نشہ جائز ہے اور کون سا نشہ حرام ہے۔ مسئلہ ہر ایک مومن مسلمان کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی شراب حرام اور نجس ہے۔ تاڑی کا بھی یہی حکم ہے۔ دوا کے لیے بھی اس کا پینا درست نہیں، بلکہ جن دواؤں میں تاڑی یا شراب پڑی ہو اس کا کھانا اور بدن میں لگانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ تاڑی شراب کے علاوہ جتنی نشہ والی چیزیں ہیں جیسے افیم، بھانگ، جائفل وغیرہ، ان کا یہ حکم ہے کہ دوا کے لیے اتنی مقدار میں ان کا کھا لینا درست ہے کہ بالکل نشہ نہ آئے، اور اس دوا کا بدن میں لگانا بھی جائز ہے۔ جس میں یہ چیزیں پڑی ہوں لیکن انتار میں کھانا کی نشہ ہو جائے تو یہ بالکل حرام ہے۔ مسئلہ بعض جاہل عورتیں اپنے بچوں کو افیم پلا کر سلا دیتی ہیں کہ وہ نشہ میں پڑا رہے اور چلائے نہ، روئے نہ، لیکن ان جاہل عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل حرام ہے اور اس کا گناہ عورتوں کے سر پر ہے، اس کے ذمہ دار عورت ہوگی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے کہ بلا اجازت کسی کا سامان اٹھا لیتے ہیں، بلا اجازت کسی کا سامان لے لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کسی کی کوئی چیز زبردستی لینا یا پیٹھ پیچھے اس کی اجازت کے بغیر لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض عورتیں اپنے شوہر یا کسی رشتہ دار کی چیز بلا اجازت لے لیتے ہیں، اور اسی طرح بعض مرد اپنے دوستوں اور ساتھیوں یا اپنی عورتوں کی چیز بلا اجازت لے لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی چیز بلا اجازت لے لی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز ابھی موجود ہو تو اس چیز کو واپس کر دینا ضروری ہے، اور اگر خرچ ہو یا ہلاک ہو گئی تو مسئلہ یہ کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی مثل بازار میں مل سکتی ہے تو جیسی چیز لی ہے ویسی ہی خرید کر دینا واجب ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز لے لی یا اس کو ضائع کر دی تو اس کی مثل ملنا مشکل ہے تو اس کی قیمت دینا واجب ہے آپ پر۔ یعنی کوئی ایسی چیز آپ نے لے لی اور اس کو خرچ بھی کر دیا اور اب وہ دوبارہ بازار میں نہیں مل سکتی تو اس کی قیمت آپ کو دینا واجب ہے، یا یہ کہ جس کی چیز تھی اس سے معاف کرا لے اور وہ معاف کر دے تو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کل ہمارے قوم میں، ہمارے مذہب اسلام میں کچھ مومن بھائی ایسے ہیں جو اپنے مکانوں میں، اپنے دیوار کے سامنے، اپنے دروازے کے سامنے جاندار کی تصویر لٹکاتے ہیں اور اسے چسپاں کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں حدیث شریف ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں داخل ہوتے ہیں فرشتے رحمت کے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اتیاب اللہ کے نزدیک تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، حدیث شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ تصویر بنانے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی بیان ہے کہ تصویر بنانے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ مسئلہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا یا بنوانا، اس کا رکھنا، اس کا بیچنا، خریدنا حرام ہے۔ ہاں البتہ غیر جاندار چیزوں میں سے، غیر جاندار چیزوں جیسے درختوں، مکانوں وغیرہ کی تصویر بنانے اور ان کے رکھنے، ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔
جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی، جن تصویروں کی ممانعت ہے ان سے مراد جاندار کی تصویریں ہیں۔ مسئلہ کچھ لوگ مکانوں میں زینت کے لیے انسانوں اور جانوروں کی تصویریں یا مورتیاں رکھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ مٹی یا پلاسٹک یا دھاتوں کی مورتیاں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے خریدتے ہیں، یہ سب حرام اور ممنوع ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے روکنا چاہیے اور ایسے کھلونوں اور ایسے گڑیوں کو توڑ پھوڑ دینا اور جلا دینا چاہیے۔ مسئلہ جانوروں اور کھیتی اور مکانوں کی حفاظت اور شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ ان مقصدوں کے علاوہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اپنے زمین کی حفاظت کے لیے کتا پالا یا شکار کے لیے یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، تو اس صورت میں کتا پالنا درست ہے۔ لیکن ان مقصدوں کے علاوہ اگر آپ نے شوقیہ کتا پالا تو یہ ناجائز ہے۔ بعض بچے کتے کو اور کتے کے بچے کو شوقیہ پالتے ہیں اور گھروں میں لاتے ہیں۔ ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو اس سے روکیں اور اگر وہ نہ مانے تو سختی بھی کریں۔ حدیث میں جن کتوں کے گھر میں رہنے سے رحمت کے فرشتوں کے نہ آنے کا ذکر ہے، ان کتوں سے مراد وہی کتے ہیں جن کو پالنا جائز نہیں ہے۔ حضرات، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقے جاریہ ہے۔